پچھلی ملاقات میں ہم نے بتایا تھا کہ یزیدی فوج نے امام حسین کے خیمے دریا سے ہٹوا دیے اور الگ جگہ خیمے لگانے کو کہا گیا۔ امام حسین کے سپاہ سالار بھائی عباس کو جلا لایا، لیکن بہن زینب کے کہنے پر انہوں نے اپنے ارادے بدل دیے۔ خیمے نہر سے ہٹ کر دوسری جگہ لگا لیے گئے۔ ادھر خیموں میں عبادتوں کا ماحول تھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کردار تھے، اور ادھر نہر کی ناکے بندی کی جا رہی تھی۔ حسین ابن علی کے خیمے سے نہر پر جانے والے راستوں پر پہرا بڑھایا جا رہا تھا۔ فوج کی تعداد بڑھ رہی تھی، چاروں طرف سپاہی نظر آ رہے تھے۔ کوفے سے ابن زیاد بھی اپنے خاص دستے کے ساتھ آ چکا تھا۔ ابن زیاد نہر القمہ کے کنارے ٹہل کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنے سپاہیوں سے اس نے پوچھا کہ نہر پہ تو ہمارا قبضہ ہے نا؟ جواب ملا، جی ہاں، ہمارے آنے سے پہلے حسین ابن علی کا خیمہ یہیں پر تھا، بہت مشکل سے خیمہ ہٹایا ہے۔ عباس تو بپھر گیا تھا، بڑی مشکل سے ہم نے خیمے ہٹوائے۔ ابن زیاد نے ساری باتیں سنی، پوچھا حسین کی فوج کتنی ہے؟ خولی نے بڑھ کر آواز دی کہ فوج کیا ہے، گنتی کے لوگ ہیں، زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ ابن زیاد مسکراتے ہوئے اپنی فوج پر نظریں دوڑا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ کل تک تو اور بھی فوجیں آئیں گی، ہماری تعداد، ہمارے اسلحے، ہماری تلواریں دیکھ کر حسین بیعت ضرور کر لیں گے۔ سپاہی نے کہا حسین بیعت کو راضی نہیں ہوں گے، ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن زیاد غصے میں چور ہو کر بولا کہ پھر سختی بڑھا دو، نہر پر پہرا بٹھا دو، دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں تک وہ پیاسے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی پیاس دیکھ سکتے ہیں۔ سختی بڑھنے لگی۔ 4 محرم سے 6 محرم تک عباس ابن علی کی قیادت میں تھوڑا پانی خیمے تک تو پہنچ گیا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ بلا کی گرمی تھی، پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ حسین ابن علی کے خیمے کے بچے پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، اور ادھر 7 محرم کو نہر پر جانے کی پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ عباس ادھر بار بار اپنے آقا حسین ابن علی سے پانی لانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حسین جانتے تھے کہ عباس اگر گئے تو جنگ ہوگی، جنگ ٹل جائے تو بہتر ہے۔ حسین بار بار عباس ابن علی کو منع کر دیتے ہیں۔ عباس اپنی بہادری اور صبر کی آخری حد پر کھڑے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی حسین کی کسی بھی بات پر اف نہیں کرتے تھے۔ ابن زیاد کے لشکر میں شمر نامی ایک فوجی تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ شمر ذی الجوشن عباس ابن علی کی ماں ام البنین کا رشتے میں بھائی لگتا تھا۔ اس نے آخری وقت میں چال چلی اور عباس تک پیغام بھجوایا کہ تم خامخواہ اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہو، موقع پا کر اپنے بچوں کے ساتھ نکل آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حسین کے بچوں کے ساتھ تمہارے بچے پیاسے کیوں رہیں؟ عباس شمر کا خط پڑھتے ہی تھر تھر کانپنے لگے اور قاصد کو غصے میں دیکھ کر کہا کہ جا اپنے آقا سے کہہ دے کہ عباس ابن علی تجھ کو اور تیری دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے۔ میں حسین ابن علی کا بھائی نہیں، غلام ہوں، اور ان کے قدموں پر جان دینا اپنا مقدر سمجھتا ہوں۔ بڑی وفاداری سے حسین ابن علی کے ساتھ عباس سائے کی طرح رہے، جیسے علی محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ 7 محرم سے 9 محرم کے بیچ محمد کے پیاروں پر تپتے ریگستان میں کیا کیا نہ گزر گئے۔ پھول سے بچے، نازوں سے پالے لاڈلے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ 9 محرم کی صبح ہی ابن سعد نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور 9 محرم کو شام ہوتے ہی ابن سعد نے پہلا حملہ کیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ لوگوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سب نے اسے آ کر مبارکباد دی اور اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ ادھر امام حسین نے عباس کو بلایا اور کہا کہ جا کر ذرا پوچھو یہ اچانک حملہ کیوں کیا ہے، وہ بھی عورتوں اور بچوں کے خیموں پر۔ عباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے، بولے یہ اچانک حملے کا کیا سبب ہے؟ دشمن نے کہا کہ ہمیں ہمارے امیر کا حکم ملا ہے کہ حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا جائے۔ عباس نے فوراً گھوڑا اپنے آقا کی طرف موڑا، امام حسین سے خود بھی جنگ کی اجازت مانگی۔ حسین ابن علی نے عباس سے کہا عباس جاؤ، ان سے 1 رات کی مہلت لے لو۔ عباس نے پھر اپنا رخ دشمن کی طرف کیا اور فرمایا کہ امام چاہتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت مل جائے، صبح جو جی چاہے فیصلہ کر لو۔ اور آخر کار امام حسین نے 1 رات کی مہلت لے لی اور جنگ 1 دن اور ٹل گئی۔ فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین
सलाम